الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے فرعون کا انجام دنیا میں اور آخرت میں، دونوں میں کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، سورہ قصص ہماری چل رہی ہے، 38 آیات تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ہم نے اپنی آخری کلاس میں پڑھا تھا کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو قائل کیا، لیکن فرعون نے معجزے دیکھنے کے بعد بھی منع کر دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور ہمارے باپ داداؤں نے ایسی کوئی بات نہیں کری توحید کی، یہ تم نئی باتیں لے کر آ رہے ہو۔ اور پھر حامان کو کہا اپنے وزیر کو کہ مٹی کا ایک محل بناؤ، مٹی کو پکاؤ، جس کا ایک محل بناؤ، اور میں ذرا دیکھوں تو صحیح موسیٰ علیہ السلام کے رب کو کہ کہاں ہے اتنی اوپر چڑھ کے، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں کہ کیا انجام ہوا اس کا، اور اس کے بعد کیا معاملات ہوئے۔ ہم قرآن کی زبانی سنتے ہیں جو اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اور تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق، اور انہوں نے گمان کیا کہ بے شک وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ فرعون نے اور فرعون کے اس لشکر نے کہ جو فرعون پر بھروسہ کرتا تھا یا فرعون کی عبادت کرتا تھا، ان کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے تکبر کیا زمین میں، زمین کا مطلب ہے اپنے ملک میں، مصر میں تھا وہ، مصر میں اس کی حکومت تھی، یعنی اس سرزمین پہ اس نے تکبر کیا ناحق، اور انہوں نے گمان کیے، یعنی یہ سوچا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے ہی نہیں جائیں گے، یعنی اللہ کی طرف لوٹائے ہی نہیں جائیں گے، ان کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ حالانکہ یہ سوچنے والی بات تھی، آج بھی یہی ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ طاقت میں یا غرور تکبر میں آ کے الٹی سیدھی باتیں یا فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، یا غریبوں کا حق کھا رہے ہوتے ہیں، یا ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کو ایک دن مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ آدمی یہ سوچے تو صحیح۔ دیکھ لو نا فرعون کا کیا انجام ہوا۔ صرف فرعون ہی نہیں، دنیا کے ہر ظالم کو اللہ نے سبق سکھایا۔ اس کی بے حساب مثالیں قرآن میں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں، اور روزمرہ زندگی میں سننے میں آتی ہیں، پھر بھی لوگ نہیں سدھر رہے ہوتے۔ فرعون نے بھی یہی کیا، اس کے لشکر نے بھی یہی کیا کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ گمان کیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے، لوٹنا ہی نہیں ہے اللہ کی طرف۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں چنانچہ ہم نے پکڑ لیا اسے اور اس کے لشکروں کو، پھر ہم نے پھینک دیا ان کو دریا میں، سو آپ دیکھیں کیسا ہوا انجام ظالموں کا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے پکڑ لیا فرعون اور اس کے لشکر کو۔ یہ تفصیل یہاں نہیں ہے کیونکہ ہم کئی دفعہ پیچھے پڑھ چکے ہیں، پیچھے آ چکی ہے کہ کس طریقے سے وہ بنی اسرائیل قوم کو جو ایمان لے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، جب وہ راتوں رات فرار ہوئے اور وہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے، اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آیا، تو کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنا عصا ماریے اس پر، پانی پر، وہ پانی جو ہے پھٹ گیا، بالکل 2 ٹکڑے ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکل گئے۔ فرعون نے دیکھا، وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ اترا اس سمندر میں، لیکن اللہ نے حکم دیا پانی کو کہ اس کو غرق کر دے۔ اور اس کی کچھ تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں لائے ہیں کہ حدیث بیان کی ہے انہوں نے ایک
کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا بدر کے میدان میں، میرا خیال ہے یہ فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ اس وقت دیکھتے جب فرعون کو اللہ نے غرق کیا، وہ ایمان لانا چاہتا تھا، وہ بولنا چاہ رہا تھا منہ سے، لیکن میں اس کے منہ میں مٹی بھر رہا تھا تاکہ وہ بول نہ سکے اللہ کے آگے۔ لیکن کتنی پیاری بات ہے کہ تم یہ دیکھو، مٹی تو بھر رہے تھے جبریل علیہ السلام، اس کے منہ میں بول نہ سکے۔ اللہ تو دل کی آواز سن لیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے فرعون کی آواز سن لی تھی دل کی، کہ اس نے کہہ دیا تھا میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پہ، اور اللہ نے فرما دیا تھا اب ایمان لاتا ہے۔ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تو نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی اپنی موت اور سب کچھ دیکھ لیا۔ اللہ تو دل کی بات سن لیتا ہے، لیکن جبریل علیہ السلام تو اپنی کوشش کر رہے تھے نا کہ منہ میں مٹی ڈال لیتے کہ یہ ایمان نہیں لائے، اب اس کا انجام بروں میں ہونا ہے۔ تو اللہ نے وہی فرمایا کہ پکڑ لیا ہم نے، اس پورے لشکر کو اللہ نے تباہ کر دیا، اور فرعون کو تو ایسا غرق کیا کہ اس کی لاش کو ابھی تک اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تیری لاش کو محفوظ بنا دیں گے، نشانی بنا دیں گے بعد میں آنے والوں کے لیے۔ اور بعد میں کون لوگ ہیں؟ ہم لوگ۔ کیا آج بھی فرعون کی لاش جو ہے وہ محفوظ ہے؟ ٹھیک ہے، اکثر ٹی وی یوٹیوب پہ دکھاتے ہیں، وہ ایک باکس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس کو پریزرو کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال کہ ظالم لوگ تھے وہ، اور ان کا انجام دیکھو کیسا ہوا دنیا میں۔ اور صرف دنیا میں ہی نہیں، دنیا میں تو لوگ جب تک فرعون کا نام لیں گے اس پہ لعنت بھیجتے رہیں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور تھا، بھٹکوں میں سے تھا، ظالم تھا، مشرک تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ اور صرف یہ دنیا میں نہیں، آخرت میں کیا ہوگا اب یہ بھی سنو قرآن کی زبانی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اور ہم نے بنایا ان کو پیشوا۔ آئمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ، آئمہ کہتے ہیں امام کی جمع کو۔ امام ہوتا ہے نا مسجد کا امام، بہت سارے امام ہوں تو آئمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں دو طرح کے امام ہوتے ہیں، ایک وہ جو نیکی کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، جیسے انبیاء گزرے، اللہ نے ان کو بھی امام بنایا تھا نا، اپنی اپنی امتوں میں امام تھے، وہ نیکی کی طرف بلاتے تھے۔ اور ایک ہوتے ہیں آگ کی طرف بلانے والے، کفر اور شرک کی طرف، گمراہی کی طرف بلانے والے۔ فرعون اس کا امام تھا کہ اپنے لشکروں کو، اپنے انڈر میں جو بندے تھے ان کو گمراہی کی طرف بلاتا تھا، آگ کی طرف۔ اور قیامت کے دن نہیں وہ مدد کیے جائیں گے، قیامت والے دن بھی یہ ہوگا کہ فرعون کی، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ہود میں، کہ فرعون جو ہے امامت کرے گا اپنی قوم کی اور ان کو آگ کی طرف لے کر جائے گا۔ اللہ فرما دے گا تم لوگ اسی کی بات مانتے تھے نا دنیا میں، آج جاؤ اس کے پیچھے جہاں یہ جا رہا ہے، تو وہ آگ کی طرف جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فرعون کو تو ابھی بھی صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، ابھی بھی فرعون کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور قیامت والے دن اس سے کہا جائے گا کہ سخت ترین عذاب میں داخل ہو جا، وہ سخت ترین عذاب ہوگا، مرتے ہوئے بھی مزہ چکا عذاب کا اس نے، ابھی بھی آگ پر پیش کیا جاتا ہے صبح شام، اور قیامت والے دن بھی وہ خود بھی داخل ہوگا جہنم میں، اپنے پیروکاروں کو لے کر داخل ہوگا، اور کوئی مدد نہیں آئے گی اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت سے دوری تھی۔ یہ ہے اس کا بدترین انجام فرعون کا، جس نے غرور تکبر کیا اللہ کے آگے۔ لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کہ چلو یار نبی انسان ہوتا ہے، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی گردن اڑا دو، مار دو، اس کو قتل کر دو۔ اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا، جبکہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا تھا، کسی کو زندہ نہیں کر سکتا تھا، اس کو یہ نہیں پتا تھا جس بچے کو میں پال رہا ہوں اپنے گھر میں یہی میرا دشمن ہوگا، اور دعوے کس کے تھے؟ خدائی کے۔ عقل دیکھو کہاں ماری گئی تھی اس کی، اور کھلم کھلا نشانیاں دیکھ کر، معجزے دیکھ کر، پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ دیکھ لو کیا انجام ہوا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔
اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے پیچھے لگا دی ان کے اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن اور وہ بدحالوں میں ہوں گے. یعنی اس دنیا میں بھی فرعون اور اس کے لشکر پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی وہ لعنت والے لوگوں پہ ہوں گے. لعنت کا مطلب کیا ہوتا پتہ ہے؟ جیسے شیطان ہے، ابلیس سجدہ نہیں کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا اس کو کہ تو لعنت زدہ لوگوں میں، اب تو ان لوگوں میں شامل ہے، تو ان میں شامل ہے جو لعنت زدہ. کیا مطلب ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری. اسی لیے کسی کو بھی جو ہے نا لعنت نہیں دینی چاہیے، نہ لعنت کا لفظ کسی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ صرف وہی دور ہو سکتا ہے جس کی موت کفر پر ہو یا شرک پر ہو، اور ہم اس کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہوتے کہ کون اللہ کی رحمت سے دور ہوگا. لعنت کے لیے کسی کا لفظ کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کرو. ہاں ہدایت، اگر سمجھ رہی ہو کہ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے. بس آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اب اللہ فرما رہے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اس کے بعد. دیکھو قرآن یہ بات آپ کو بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کب ملی. ایک کانسیپٹ کلیئر کرو، کب ملی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب؟ کون سی کتاب دی تھی پہلے تو یہ بتاؤ. کوئی موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب ملی تھی؟ توریت. ٹھیک ہے، توریت کب ملی؟ فرعون کے غرق ہونے کے بعد کا واقعہ یہ ہے. ابھی تم لوگوں کو ایک چیز بڑی زبردست کلیئر کرتا ہوں میں. فرعون جب سمندر میں غرق ہو گیا، اس کا لشکر یہ پیچھے غرق ہو گیا. اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ وہ قوم تھی بنی اسرائیل. اب اس واقعے کو جوڑو سورہ بقرہ میں جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو لے کے چلے اور پتھر پہ عصا مارا، 12 چشمے نکلے اور منسلوہ نازل ہوا اور کتاب ملی اور اللہ کو دیکھنے کا کہا انہوں نے، آسمان وہاں گئے، کوہ طور پر گئے. وہ اس قوم کے ساتھ ہوا تھا. اب یہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے ہے. اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ احسانوں کو یاد کرو. بنی اسرائیل سے کیوں ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے وہ ان احسانوں کو یاد کرو. پیچھے سورہ بقرہ میں بار بار اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تم پر یہ احسان کیا، منسلوہ نازل کیا، 12 چشمے نکالے، تمہیں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے پناہ نہیں دی. وہ یاد ہی نہیں کر رہے ہیں اللہ کے احسانوں کو، ابھی بھی بھٹکے میں. بنی اسرائیل قوم یہ وہ قوم تھی. تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون غرق ہو گیا، جب آگے نکلے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب کی صورت میں، کیونکہ اب ان کے پاس وہ لوگ تھے جو ان پر ایمان لے آئے تھے. اب آگے تھی شریعت، کہ اب ظاہر ہے اس شریعت کو فالو کرنا تھا جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر احکامات نازل ہونے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کی صورت میں جو تختیوں پر لکھی ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی. یہ پڑھا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، کہ وہ تختیوں میں کوہ طور پہ گئے تھے، تختیاں لے کر آئے تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دیے تھے. اس کے بعد ہم نے ہلاک کیا پہلے امتوں کو اس حال میں کہ وہ بصیرتوں والی تھیں. یعنی پہلے والی امت ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرما رہے ہیں کہ بصیر دیکھنے والی تھی. نوح علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ نبی آ چکا ہے پھر بھی انکار کیا. لوط علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ ہمارے اندر نبی موجود ہے، انکار کیا. تو یہ وہ قومیں گزر چکی ہیں کہ جو اپنے نبی کا انکار کرتی تھی، اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یاد رکھو کہ بنی اسرائیل میں تو بنی اسرائیل میں سب سے آخری نبی کون سے آئے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سب سے آخری نبی بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں، لیکن قوم بنی اسرائیل سے نہیں تھے. ٹھیک ہے. بہرحال کہ وہ بصیرتوں والی تھیں، لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں.
یعنی کہ لوگ ان واقعات کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے جو واقعات انبیاء کے اتارے ہیں نا، یہ پورا واقعہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ پتہ ہے پہلے تو کس سے مخاطب ہے؟ اللہ تعالیٰ اس وقت سوچو جب یہ آیت نازل ہوئی یا یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو اس وقت مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ نبی تو ہیں ہی نہیں، آپ کوئی ایسی معجزے دلیل یا کوئی ایسی چیزیں بتائیں جس سے پتہ چلے دلیل کہ جو آپ نبی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ نازل فرمایا جو ان کی توریت میں تھا. ٹھیک ہے، یہ میں آگے بتاؤں گا. چلو ایک آیت اور کر لیتے ہیں تاکہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تم لوگوں کا. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. دیکھو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہیں تھے آپ مغرب کی جانب جب ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ مغرب کی جانب نہیں تھے جب ہم نے وحی کری. یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کس کا؟ ان مشرکین مکہ کو جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جو قرآن میں آ گیا کہ آپ ان کو بتائیں یہ ساری باتیں. اور یہ ایک نبی ہی بتا سکتا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آپ تھے ہی نہیں اس وقت، تو آپ کو کیسے پتا؟ ظاہر ہے اللہ نے بتایا تو اس کا مطلب آپ نبی ہیں اب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل نبی ہیں اب تو. ٹھیک ہے، آپ نہیں تھے مغرب کی جانب جب ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف. کس چیز کی؟ معاملہ نبوت کی. اور نہیں تھے آپ اس واقعے کے وقت حاضر ہونے والوں میں سے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ چل رہا تھا. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ اپنی قوم کو بتا دیں کہ یہ ان کی کتاب میں بھی موجود ہے اور یہ اصل واقعہ ہے. اب ایک چیز کا ذکر ہوا ہے کہ مغرب کی جانب آپ نہیں تھے. یہ مغرب کی جانب کیا ہے؟ دیکھو یہ اس وقت اگر دیکھو نا جو بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے مغرب کی جانب جو ہے وہ یہ پڑتا ہے کوہ طور، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی. بیت اللہ کو اگر اپنے سامنے رکھو نا تو سامنے جب رکھو گی نا تو سیدھے ہاتھ پہ پڑے گا یمن دائیں جانب، الٹے ہاتھ پہ پڑے گا شام، اور بالکل سامنے کی طرف پڑے گا مشرق. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے آگے کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ بے شک شیطان کا سینگ جو ہے وہ مشرق ہے، وہاں سے طلوع ہوتا ہے سورج شیطان کے سینگ سے، اور فتنے جو اٹھیں گے وہ مشرق کی طرف سے اٹھیں گے اور دجال بھی وہیں سے نکلے گا. اب اگر بیت اللہ کے سامنے کوئی اس طرح کھڑا ہو کہ اس کے دائیں طرف یمن ہو اور بائیں طرف شام ہو تو اس کے مشرق میں پتہ ہے کون سے ملک آتے ہیں جہاں سے فتنے اٹھیں گے اور دجال نمودار ہوگا، شیطان کا سینگ بھی وہیں سے طلوع ہوتا ہے سورج جس سے نکلتا ہے، وہ پڑتا ہے عراق اور ایران کا علاقہ. اصفہان بھی وہیں ہے. عراق اور ایران کے علاقے کو اصفہان کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا کہ دجال وہاں سے نکلے گا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر بات ہے کہ مغرب کی جانب آپ نہیں تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے. وہ تو میں نے تمہیں قیامت کی نشانیوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، وہ بتایا. اصل واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، تو پھر ان کو کیسے پتہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات؟ کیونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتائی. یہ ہے اصل چیز. اب اللہ نے جواب دیا مشرکین مکہ کو پورا واقعہ سنا کر کہ یہ ہے اصل نبی. اب ایمان لے آؤ اس نبی پر. پھر بھی نہیں مانا بہت سے لوگوں نے. اللہ نے اپنی نعمتیں یاد کرائیں، نبی بھیجا، معجزے دکھا دیے، سب کچھ، پھر بھی ایمان نہیں لائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو پہلی دفعہ ہی ایمان لانے والوں میں ہوں. ہماری موت بھی اس حال میں ہو کہ ہم خالص ایمان کی حالت میں ہوں. ہماری موت اس حال میں ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو. ہماری موت اس حال میں ہو کہ ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہوں، سکھا رہے ہوں اور مسجد آباد کرنے والوں میں شامل ہوں. ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم اللہ کے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل ہوں. ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کسی قسم کا کوئی شرک، کفر یا ادھار یا قرض موجود نہ ہو. ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی
اور تمام گروپ ممبران جو یہ تفسیر سننے والے ہیں، سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سب کی مشکلات، پریشانیاں، بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، سب کی دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ہمارا حساب کتاب اللہ تعالیٰ آخرت میں انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت، ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دے، اور ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔